الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہیں اور پہلا پارہ چل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 سے 93 تک کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس اپنی نبوت کے واضح دلائل لا چکے ہیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن تم نے ان کے بعد گائے کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت کہ ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کا ایک حصہ بلند کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا تھا کہ لو تم جو ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے لو، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالوا، تو ان یہودیوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن تو لیا بات کو، وعصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی، مانا نہیں ہم نے۔ واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور اللہ فرماتے ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں بسا دی گئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تو تمہارا یہ ایمان تمہیں بہت بری چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ یہ انہی آیات کا تتمہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک دعوے کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کے جواب میں یہ 11 آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا جھوٹ شروع سے تسلسل سے چلا آ رہا ہے، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر بن کر آئے، اور انہوں نے ان کی نبوت کے واضح دلائل ان کے پاس موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل معجزات تھے ان کے، کہ اپنے عصا کو پھینکتے تھے، لاٹھی پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور اسی طرح بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کے اس کو نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، چمکنے لگ جاتا تھا۔ اور ان یہودیوں نے ان کے بڑے معجزات دیکھے بھی تھے اپنی آنکھوں سے۔ جب یہ سمندر پار کر رہے تھے تو اس وقت آگے دریا آ گیا تو انہوں نے کہا اب تو ہم مارے گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری تو 12 چشمے بن گئے۔ یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن جب دریا سے پار ہو گئی ہے سمندر سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عافیت کے ساتھ پار کر دیا، تو انہوں نے راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے ان کا ایک دیوتا ہے جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی دیوتا، کوئی معبود مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کیا کریں۔ کیونکہ انہوں نے زندگی ساری غلامی میں گزاری تھی، فرعون کی غلامی میں زندگی گزاری تھی۔ تو جب کوئی قوم غلامی کی زندگی گزارتی ہے لیکن اس کے بعد آزاد بھی ہو جائے تو وہ غلامی کی کیفیت ان کی جلدی جلدی ختم نہیں ہوا کرتی۔ تو ان کی سوچ اتنی تھی کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی خدا ہونا چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام
پھر کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے۔ انہوں نے پیچھے جو ہے وہ سامری تھا، ان کا ایک پیر تھا، اس نے ایک بت بنایا بچھڑے کی شکل کا، تو ان سب نے اس کو اپنا خدا بنا لیا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ تو اللہ فرماتے تم نے موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے پاس بڑے واضح روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن ان کی بات ماننے کے بجائے تم نے اس سامری کی بات مانی اور اس نے ایک بت تمہارے سامنے بنایا، تو تم نے خدا کو چھوڑ کر اس بت کی پوجا کر دی، اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا تھا جب بنی اسرائیل کے کچھ سردار لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں جا کے پھر یہ واپس آئے تو لوگوں سے کہا ہاں ہم سے اللہ تعالیٰ نے بات بھی کی ہے اور تورات بھی دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کے اندر مشکل ہے اس کو چھوڑ دینا، آسان ہو تو اس پر عمل کر لینا۔ یہ اپنی طرف سے ملا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے کوہ طور کا حصہ اٹھایا، ان کے سروں پر معلق کر دیا اور فرمایا کہ اب مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا اور تمہیں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ پھر انہوں نے مان لیا، اس وقت مانا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ سارے کرتوت جو ہے وہ تم دکھا چکے اپنے، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ اور قالوا، انہوں نے یہودیوں نے کہا ہم نے سن تو لیا لیکن عمل کے بات کو تو سن لیا لیکن عمل کے اعتبار سے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت بسا دی گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک گائے کا بچہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، پہلے سے کافر ہوئے، تو اس کفر کی وجہ سے اس بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی، ان کے دلوں میں بسا دیا گیا وہ بچڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا رہتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے پھر آدمی کے اندر سے اللہ تعالیٰ خیر کی صلاحیت ہی ختم کر دیتے۔ تو انہوں نے بھی کفر کا راستہ اختیار کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنایا تھا، اب پھر اس کی محبت نے جو کہا تھا کہ آمنا، مسلمانوں سے انہوں نے کہا تھا ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو پھر تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم کر رہا ہے۔ ایمان تو آدمی کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، ایمان تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری پر لے کر آتا ہے، ایمان تو آدمی کو دین کے اعتبار سے آگے لے کر جاتا ہے۔ اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم مومن ہیں، تو تم نے تو اتنے برے یہ سارے کام ایمان کے خلاف کیے ہیں تم نے، لہذا تم اپنے اس دعویٰ ایمانی میں جھوٹے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یعنی مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، آدمی کو زندگی بھی اسلام والی گزارنی چاہیے، ایمان والی زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس یہ کہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس ہم تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، زندگی چاہے جیسے بھی گزارتے رہیں تو بس ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوبیت جو آدمی کو ملتی ہے وہ ایمان بھی ہو اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہوں، ایمان کے تقاضوں پر آدمی عمل بھی کرے، پھر آدمی مومن بنتا ہے۔ اگر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا، زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے یہودیوں کی طرح، تو پھر یہ اپنی دعویٰ تو ہے اس کا ایمان کا، لیکن اپنے دعویٰ ایمانی میں سچا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی بھی ایمانی کیفیات اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔